بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اس وقت 6 ججز کے خط کے اوپر وفاقی کابینہ نے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا دیا ہے، جس کی سربراہی ریٹائرڈ جج سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کریں گے۔ جی ہاں، تصدق حسین جیلانی صاحب جو اس وقت بیمار ہیں، بول نہیں سکتے، سننے سے وہ قاصر ہیں، اور جو ان کی کنڈیشن ہے، جو ان کی صورتحال ہے، وہ تو چل پھر نہیں سکتے ہیں، تو پھر ان کو اس کمیشن کی سربراہی کیوں سونپی گئی ہے؟ اس حوالے سے جب ہم نے کچھ اہم چیزیں اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب ایک ہومیوپیتھک جج ہیں، ان کے ادوار میں کوئی بڑے فیصلے نہیں ہوئے، کوئی بڑا فیصلہ ان کے نام پر نہیں ہے، ان کے کریڈٹ پر نہیں ہے۔ البتہ وہ اچھی شہرت کے جج ضرور ہیں، مگر وہ ملتان کے رہائشی ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ گیلانیوں کے رشتہ دار ہیں، ان کے قریبی ہیں۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ ان 6 ججز کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے اس پورے جو پروگرام ہے، اس پورے ماحول کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے تصدق حسین جیلانی کو اس کمیشن کی سربراہی سونپی گئی ہے۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ایک طرف تصدق حسین جیلانی صاحب جو چل پھر نہیں سکتے ہیں، بیمار ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، سننا وہ ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، تو اب وہ کس طرح اس کمیشن کو ہینڈل کریں گے؟ کس طرح کمیشن جو ہے کام کرے گا؟ کس طرح کمیشن جو ہے اصل محرکات تک پہنچے گا؟ وہ جو تحریک انصاف یا باقی لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے شہباز شریف سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اعلامیہ آیا کہ اس کی ایک کمیشن بننی چاہیے، اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، تبھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت ملی ہوئی ہے، یہ سب کچھ ایک ملی بھگت کے تحت ہو رہا ہے تاکہ ان 6 ججز کو قصوروار ٹھہرایا جائے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جو الزام لگایا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ مگر یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پر گیلانیوں کے رشتہ دار کو ہی کیوں لگایا گیا؟ ان کو ہی کیوں جو ہے اس کمیشن کے لیے چنا گیا؟ کوئی اور جج بھی ہو سکتا تھا، کوئی حاضر سروس جج لگا دیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ 6 ججز جو حاضر سروس ہیں، جن کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، جن کے پاس ہر طرح کی سہولت بھی ہے، وہ احکامات بھی جاری کر سکتے ہیں، اور حاضر سروس لاہور ہائی کورٹ کے، یعنی کہ آپ دیکھیں کسی بھی ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہونا بڑی بات ہے۔ ان کو بھی اگر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اگر ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو پھر ریٹائرڈ جج کی کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے، اور وہ کس طرح تعین کرے گا اور کیسے تعین کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے جج کو اس کمیشن کا، اس انکوائری کمیشن کا سربراہ لگانا جو چل پھر نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا صحیح سے، جو سن نہیں سکتا، تو وہ کیسے جو ہے معاملات کو آگے لے کر چلے گا؟ وہ کیسے یہ انکوائری آگے چلے گی؟ عمران خان صاحب جو پچھلے کئی ماہ سے جیل میں، کئی ماہ سے جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ججز نے باتیں کی ہیں، عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ اس عدلیہ سے، ان عدالتوں سے، ان ججز سے ان کو انصاف نہیں ملنا، وہ خود جو ہے قید میں۔ اور پھر یہ جو خط ہے، یہ خط بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے، جس کے اندر یہ 6 ججز بتاتے ہیں کہ ان کی ماتحت عدلیہ یعنی کہ اپنا کچہری کے ججز کو کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا، اور ان کو بھی مجبور کیا گیا اپنی مرضی کے تحت فیصلے
سنانے کے حوالے سے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین جنہوں نے راتوں رات فیصلے سنائے، راتوں رات عدالت لگائی، رات 12 بجے تک 10 بجے تک وہ کیس سنتے رہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا۔ پھر جج قدرت اللہ جنہوں نے ایک بھونڈا فیصلہ سنایا، ملکی تاریخ کا ایک عجیب و غریب فیصلہ سنایا، تو ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا۔ پھر باقی ججز ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا۔ یہ تو 6 ججز ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں، جو ڈٹ گئے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم بکیں گے نہیں، ہم آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ خط کسی کمیشن کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جوڈیشل کمیشن کو اس لیے انہوں نے لکھا تھا کہ جب کسی جج کو ڈرایا دھمکایا جائے، جب کسی جج کو بلیک میل کیا جائے، جب کسی جج کے گھر سے ڈیوائسز ملیں، جب کسی جج کے گھر سے خفیہ کیمرے ملیں، تو پھر جج کیا کرے؟ کیونکہ ابھی تک کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس صورتحال میں ایک جج کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو بلونگڑے لفافہ صحافی، یہ ٹاؤٹ صحافی جو اس وقت شور مچا رہے ہیں کہ جج توہین عدالت کی بھی کارروائی کر سکتا ہے، اگر جج توہین عدالت کی کارروائی کرتے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچانک سے نمودار ہوتے، اور وہ جو ہے ان ججز کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا، مگر ان ججز نے آئین قانون کے مطابق دیکھیں نا آپ، انہوں نے جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو وہ اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو بار بار خطوط لکھ رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ جو ویڈیوز تھیں، جو ان کی پرائیویٹ ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی، وہ بھی انہوں نے تمام ججز سمیت اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دکھائیں، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کارروائی نہیں کی۔ 2023 سے 2024 تک یہ معاملات چلتے رہے۔ پھر اس بیچ میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ، عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن سے بھی ملتے ہیں، ان سے بھی ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مجبور ہو کے انہوں نے خط لکھا، اور اس کے بعد پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کر لیا۔ اب یہ معاملہ، یہ بال اس کورٹ میں چلی گئی ہے جو مجرم ہے، جو ملزم ہے۔ اب وہ فیصلہ سنائیں گے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔